السلام علیکم ایوریون. لمز لائف کے 42ویں سیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. بہت مختصر سی یاد دہانی ہمیشہ کی طرح. اگر ہمارے پچھلے کوئی سیشنز آپ نے نہیں دیکھے وہ فیس بک پہ موجود ہیں, یوٹیوب پر موجود ہیں, وہ ضرور تلاش کیجئے. بہت خوبصورت, بہت ذہن ساز گفتگو ہوئی. اور آج ایک نئی روایت یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی یعنی لمز لائف 41ویں سیشن میں, اس کا حصہ دوئم ہے آج. یہ پہلی دفعہ ہم نے سوچا کہ چونکہ موضوع ذرا زیادہ بڑا ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت فیاض ہیں, انہوں نے دوبارہ وقت نکالا ہمارے لیے. تو پارٹ 1 کہہ لیں یا پارٹ 2 کہہ لیں یا بڑا موضوع کہہ لیں, جو آپ کا جی چاہے. ہمارا موضوع سخن تھا آرٹ اینڈ ایجوکیشن ان پاکستان, پریکٹس اینڈ اسکوپ. بہت مختصر ہمارے جو شرکا ہیں ان کا تعارف بھی اور پیشگی, ان کا شکریہ بھی. پروفیسر سلیمہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, کلچر رائٹر بھی ہیں, پینٹر بھی ہیں. 50 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے, اور ہمارا تھوڑا سا تعصب ہے ان کے حق میں کیونکہ فیض صاحب کی وہ دختر نیک اختر ہے. بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر نازش عطا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بڑا نام, پینٹر بھی ہیں, پرنٹ میکر بھی ہیں, اور ان کو بھی نصف صدی ہو گئی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے, بچوں کو پڑھاتے, سیکھتے, سکھاتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رابعہ جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں NCA نیشنل کالج آف آرٹس کی. رابعہ بہت شکریہ. اور ڈاکٹر رضیہ صادق موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکول آف ایجوکیشن لمز کی. تو آپ کا ایک دفعہ پھر سب کا بہت 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 شکریہ, آپ نے دوبارہ وقت نکالا. رابعہ, مجھے میرے ضمیر پہ بہت بوجھ ہے کہ آپ نے شاید کم گفتگو کی پچھلی دفعہ, تو سب سے پہلے آپ سے سوال میں کروں گا تاکہ میرا ضمیر جو ہے اس پہ سے بوجھ کم ہو جائے. آپ نے اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا, کالجوں میں, کوئی ایسا تجربہ بچوں کے حوالے سے بطور استاد کہ جس سے آپ نے بہت سیکھا ہو, وہ چاہے آرٹ اسٹوڈنٹس تھے چاہے کوئی اور اسٹوڈنٹس تھے, کہ جس میں استاد سیکھتا ہے بجائے یہ کہ وہ سکھائے؟ ایسا کوئی تجربہ ہوا آپ کے ساتھ؟ بالکل عدیل. I think there's a long list and I can go on and on, but I can maybe just choose to share جو کچھ وہ ایسے مومنٹس جو کہ ایک طرح سے ایک واٹر شیڈ مومنٹ کی طرح تھے, اور ایک اٹر ریئلائزیشن کہ شاید ہم زیادہ سیکھتے ہیں اور بچے تو میرے خیال سے اگر ان کو آپ چھوڑ دیں مٹیریل کے ساتھ تو وہ خود ہی سیکھ لیتے ہیں, تو زیادہ ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. But I will start with this project that I did in Karachi as part of an immigrant colony. So I haven't taught in schools, but as part of higher education or as part of a few grants I won in the last 7-8 years, uske through we did work with diverse communities. So Korangi, Karachi was one of them, where we work with immigrant families of Burma and Bengal or Nepal, or Karachi ke immigrants or Sindhi immigrants. So we and those were hum un bachchon ke sath hum kaam kar rahe the jo ki school mein nahi jate the, and this organization ITA worked with children to then put them into mainstream schooling. So we went to conduct this project called Mapping Migrations, where we tried to collect their oral histories of migration. Ab usme hum apne pure ek fancy project bana ke to hum chale gaye, thinking کہ ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ بولنا شروع کر دے گا. جب ہم گئے تو انہوں نے تو 3 دن ہم سے کوئی بات تک نہیں کی. ہم اتنے اسٹرینجرز تھے, وہ ہمارے لیے اسٹرینجرز تھے, لینگویج بیریئرز تھے. So we completely then adapted and completely improvised the plan, and we thought that we'd go into their families and talk to them. وہ بھی ایک مرحلہ تھا. بہرحال ہمیں اجازت مل گئی, ہم ان کی فیملی تک پہنچے, ان کے دادا نانا چچا سب سے بات کی. that familiarity, فیملیئر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, تو وہ ہم نے ڈیولپ کیا. پر ایک ہفتے بعد فائنلی when they got to know each other, we got to know them, they were comfortable with their spaces, تب ہم نے ان سے بات کرنی شروع کی. اور پھر giving cameras to students is now a very popular thing, but then this was like many years ago. We gave them these video cameras and told them to kind of make stories of how their grandparents had migrated from India, from Burma, from Nepal. تو وہ ایک بہت ہی ایک طرح سے ایک لرننگ ایکسپیرینس اس طرح سے تھا کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, اور جو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہو گیا. اور that kind of شروع میں جب وہ بات نہیں کر رہے تھے اور آخر میں جب انہوں نے باتیں کی اور جو اپنی اسٹوری سنائی اور اپنے اسپیسز ڈاکیومنٹ کی, they were like they were really gave way to the internals of their what they had gone through. بہت ITA کی کتاب جب پبلش بھی ہوئی تو اس میں کچھ چیزیں سینسر بھی ہو گئی کیونکہ کچھ ایسی باتیں کی تھی مائگریشن کے بارے میں جو کہ نازیبہ تھیں. So خیر بہرحال, so this was one. Then we did another project with and yes, so 2 years later, Children's Literature Festival mein we did
a book launch for this. اور اس کے اندر میں نے ایک سوال پوچھا جنرلی بچوں سے, ہر طرح کے بچے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ضروری ہے اپنے آپ کو جاننا, کیوں ضروری ہے اپنے آپ کو, کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی جگہ کو, اپنے نیبرہڈ کو پہچاننا, ٹریولنگ کی ہسٹری جاننا ضروری کیوں ہے. تو ایک 5 سال کا بچہ آڈینس میں سے کہتا ہے تاکہ ہم گم نہ جائیں. And that was such a profound thing to say. And you know, these little moments really kind of grab you and make you think of really what these projects mean. Kaam banate hain, collages karte hain, paint se kaam karte hain, wo ek taraf reh jata hai, but the kind of discourse that happens through all this really is the most precious learning from all these. There's another very quick example of a project that I did with the blind girls in Rawalpindi, بینش خالد انائے, ویئر ہم چلے گئے اس طرح پلان کر کے. تو وہاں پہ ایک میٹرک کی لڑکی کمپلیٹلی بلائنڈ کہتی ہے آپ تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ہم سے کام نکلوا کے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کانفرنسز پریزنٹ کرنے شروع, ایسے ہی کچھ کہا کہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں, ہمیں کیا ملتا ہے اس سے. اینڈ our jaws dropped, like we need to really make something that is meaningful for them. So جو ہمارے جو پورا ویژول کریکولم ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کیا, and we then devised a curriculum that had to do with the sense of hearing and the sense of touch. So through that, but stop motion animation वगैरह बनाई, we did collaborate with visual kind of elements, and we did collaborate with communication designers. But uska jo core tha, that was to be building a curriculum or activities or experiences around the sense of hearing and the sense of touch. So that was also a huge learning curve. Then ek aur project tha public spaces ke bare mein. Wahan pe Korangi mein نہیں, شیریں جنا کالونی. It was I wouldn't name the ethnicity maybe, but it was a space that was dominated by a particular ethnicity with very extreme views. اور وہاں پہ through the drawing process of, you know, that conversation and the dialogue of what public means for them, what private means for them, وہاں پہ بحث چھڑ گئی religion کی. And you know, it's those very moments where you think that you know, that is what you really mean when you say thinking through material or thinking through drawing, where you're talking about other larger bigger ideas that are really really meaningful. Uske baad I would always take the things that come out, the collages or the videos or the movies, as a byproduct, but what happens as part of the conversation becomes most precious. So yeah, these three, and then many more I can if we have more time. Wow, thank you for that, Mrs. Hashmi. ایک سنجیدہ سوال اور دوسرا زیادہ سنجیدہ سوال. پہلا سوال سنجیدہ یہ ہے کہ ابھی رابعہ نے بتایا کہ وہ ایک جگہ گئے تو 3 دن بچوں نے بات ہی نہیں کی. تو ظاہر یہ تو صرف ایک مثال ہے. اگر کوئی اسکول ہوتا وہاں پہ ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی تو اس کی تو تنخواہ لگی ہے, وہ تو بس پڑھا کے چلا گیا, آپ نے بات کی ہے نہیں کی, مجھے کوئی سروکار نہیں, میں نے تو آج لیکچر دیا ہے, ریاضی کا ہو, آرٹس کا ہو, سائنس کا ہو, میں تو گھر چلا گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے سامنے کس قسم کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آرٹ اس طرح سے وہ نہیں پڑھا پاتے یا پڑھا سک رہے اس وقت. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گم ہو گئے ہیں, یا کبھی یہ محسوس ہوا کہ ہاں یہ چیز ملی ہے تو ہم گم نہیں ہوں گے. اب میرے خیال میں کہ سب سے بڑا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں, آرٹ اسکول تو اور بات ہے نا, کیونکہ وہاں پہ تو سب ایک مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں, لیکن عام اسکولوں میں اور ان میں بھی ہمارے یہاں تو کچھ خاص اسکول ہوتے ہیں جو کہ خواص کے لیے ہوتے ہیں. وہاں پہ کسی حد تک فنی تعلیم کے اوپر کچھ توجہ دی جاتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی زیادہ تر پرنسپل جو ہوتی ہے نا, ان کا خیال ہے کہ جو وہاں پہ آرٹ ٹیچر ہے اس کا کام ہے کہ اسکول کو خوبصورت بنائے, جگہ جگہ چارٹ لگے ہوں, اور اگر کوئی کسی کو مدعو کرنا ہے تو آرٹ ٹیچر جو ہے جی وہ کارڈ بنا دے, انویٹیشن کارڈ بنا دے. مطلب ان کا اسی طرح کا کوئی سطحی رول ہے. بہت کم ایسے پرنسپلز اور اساتذہ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ دیکھنے کی قوت جو ہے بچوں میں, حالانکہ ابھی رابعہ نے بہت مزے کی بات بتائی ان بچوں کے بارے میں جو دیکھ نہیں سکتے, وہ اس میں اور تعلیم میں کتنا گہرا تعلق ہے. اگر آپ ویژول لرننگ جو ہے اور جو کہ آرٹ کے ذریعے زیادہ اجاگر ہوتی ہے اس کو شامل کر لیں تو بچوں کی نشو و نما, ذہنی نشو و نما میں آپ فوراً دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلی آتی ہے. کیونکہ ان میں ایک تو یہ ہے کہ بھی تخلیقی حص جو ہے زیادہ اجاگر ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو بچہ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہے,
जिसको रियाजी नहीं आती, जिससे चीजें भूल जाती हैं, वो अक्सर वो बच्चा होता है जिसकी जहानत जो है, हम जिस चीजों को, इस चीज को मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी जहानत जो है, उसकी राहें मुख्तलिफ हैं। और अगर खास तौर पे अगर आप टीचर को इस बात का एहसास हो, तो उस बच्चे के लिए वो वाकई इतनी अहम हो जाती है, क्योंकि बच्चा उस एक्सपीरियंस को, उस मुशाहिदे को इस्तेमाल करके वो बाकी अपने सब मज़ामीन में भी उसमें इतनी खुद एतमादी पैदा हो जाती है कि उसमें भी आगे बढ़ने लगता है। या कम से कम जो मायूसी होती है ऐसे बच्चे को, जब उससे टेबल याद नहीं होता, ये जो कुछ भी उससे कह रहे होते हैं, बल्कि वो किसी और तरीके से कर सकता है। मैंने तो खैर चूंकि रियाजी पढ़ाई हुई है आर्ट के जरिए, अलजबरा पढ़ाया हुआ है आर्ट के जरिए, यकीन माने, तो बच्चे जो है फटाफट वो कॉन्सेप्ट जो समझ जाते हैं, क्योंकि आप जब एक्स कहते हो ना, पता चल जाता है उनको कि ये जो है सब चीजें एक जैसी हैं, ये चीज अलग। तो पहचानने की वजह से जो मॉडर्न मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं तरीके, वो सब जो है फन के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फनी तालीम के जरिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा मरहला ये है कि किसी भी स्कूल में या किसी भी इदारे में, हायर एजुकेशन के भी इदारे में, जो भी सरबराह है और जो बाकी एसातिज़ा हैं, उनको इस बात की तरफ मुतवज्जह करना कि भाई ये काम जो है ये किसी लायक है, और ये आपके स्टूडेंट्स को की नशोनुमा में, ज़हनी नशोनुमा में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और उसकी वजह से बाकी चीजें जो है उनमें भी निखार पैदा हो जाए। सो ये तो है। बच्चे, अभी राबिया ने बताया था कि भी बच्चे आपको क्या कुछ सिखा सकते हैं, मुझे बच्चों ने बहुत कुछ सिखाया। और जब मैंने आर्ट एजुकेशन की तालीम लेनी शुरू की, इत्तेफाक से मैं हिंदुस्तान में थी, तो मुझे याद है कि हम सबको, पूरी क्लास को, एक एक बच्चा उन्होंने जो साथ के स्कूल से उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने दिया कि जी ऑब्जर्व करो बच्चे को। अच्छा जी, मेरे हिस्से में जो बच्चा आया, माशाल्लाह कसम थी जो मुंह से वो कुछ बात करता, उसे लगता था सुबह से वो अपने होमवर्क सी करके आए। राबिया बात बताई थी, वही समा था। बाकी स्टूडेंट्स को, जो बच्चे मेरे थे, वो चतर बटर बातें कर रहे हैं। और उन्होंने क्लास में, एक हमारी टीचर ने एक फुटबॉल जो थे उनको इस तरह से ग्लोब्स की तरह, प्लैनेट्स की तरह बनाए हुए थे, और एक तरह से रोशनी आ रही थी और वो घूम रहे थे, और लग रहा था कि आसमान में ये प्लैनेट्स घूम रहे। और बाकी बच्चे लुक एट दैट लुक्स लाइक प्लैनेट अर्थ फलाना। मेरा बच्चा मजाल है कुछ के, अच्छा मैं तंग आ गई कि भी बाकी लोग नोट्स ले रहे हैं, मेरे क्लास फेलो, मैं कुछ नोट्स नहीं ले सकी, मैं पकड़ी खड़ी हुई। आखिर मैंने बच्चे से कहा, तो मुझे आज का नाम भी अभी तक याद है, बॉब व्हाट आर यू लुकिंग एट? कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग? कुछ नहीं। मैंने कहा सीन समथिंग लाइक दैट ऑन टेलीविजन? कुछ नहीं। एनीवे क्लास खत्म हो गई, उसने भी कसम ना तोड़ी। डिस्कशन जब हुई तो मेरे उस्ताद ने पूछा, सबसे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझसे पूछा। मैंने कहा मेरे तो बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने हालांकि उसको प्रोब भी किया और कहा कि भी व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ। मैंने ये भी पूछा कि हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस ऑन टेलीविजन? तो मेरी तो टीचर ने वहीं पे मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुमने अपने मुशाहिदे के तहत इससे कहा था कि हैव यू सीन समथिंग ऑन टेलीविजन। तुमने बच्चे की सोच रोक दी। मुमकिन है अगर तुम ज्यादा सब्र करती तो शायद वो कोई ऐसी बात करता जो कि आपके ख्याल में भी नहीं थी। तो उसने कहा सबसे बड़ा तुमने गुनाह ये किया है कि तुमने बच्चे को अपना मुशाहिदा जो था उसकी सोच से आगे लाए, और तुमने उसकी सोच रोक दी, उसकी इमेजिनेशन रोक दी, और ढालने की, अपनी सोच और अपने मुशाहिदे में ढालने की कोशिश की। तो उससे मुझे, मतलब ये पहली क्लास थी जो कि आर्ट एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल में उससे मुझे ये अहम सबक मिल गया। ये सबसे पहले तो ये, और ये मैंने हमेशा अपनी जब भी तालीम दी है, फर्स्ट ईयर को एनसीए, मुझे याद है मैंने सबसे कह दिया कि भाई मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं। ये मैं कर सकती हूँ कि आपको सवाल करना सिखा दूँ। आप मुझसे कहेंगे ना मैडम ये गमला कैसे बनाते हैं, तो मैं कहूँगी जी मुझे तो नहीं पता कैसे बनाते।
और एक दूसरे की तरफ देखेंगे कैसे उस्ताद मिल गए, इसको गमला ही नहीं बनाना था। मगर मकसद ये है कि मेरा गमला और आपके गमले में फर्क है। सो ये सबसे अहम चीज होती है कि हर बच्चे की नजर, मुशाहिदा, जिंदगी और जो कुछ वो क्लास में लेके आता है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन उस्ताद के लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि वो बच्चे को अपने सोचे कि मैं मरकजी किरदार है और मैं जो हूँ ना साइड हीरोइन हूँ यहाँ पे। सो ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर उस्ताद को आदत होती है कि जी मेरे पास सारे जवाब हैं, जरा सवाल करके तो देखो। सो वो इस काम में नहीं चलता। प्रोफेसर नाज़िर अताउल्लाह, दो चीजें, एक तो ये कि हमने तो शायद बेशतर स्कूल्स में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में किसी भी तालीमी इदारे में एक गालिबन एक लोहे का दरवाजा बना लिया कि हर बच्चा जो है वो इसमें से गुजरेगा, वो मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, इसमें से गुजरेगा। कोई फंस के गुजरे, रींग के गुजरे, हमें नहीं पता, उसने ये सारा कुछ पढ़ना है। तो मुझे भी पता लगा कि बिल्कुल बरक्स है जो लर्निंग है बच्चों की इस बात से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल ही में हम जब बड़े हो रहे थे और अभी तक बड़े हो रहे हैं, तो उस्ताद था और तालिब इल्म था, खत्म बात, टीचर था और लर्निंग थी। लेकिन अब हम तरह तरह के अल्फाज सुनते हैं, मेंटोर एंड कोचेज, और एक बहुत बज़वर्ड है पेडागॉजी। What does that mean? There's a student and there's a teacher, and teacher teaches and the student learns. Well, what is pedagogy? What does that mean? What is that thing? देखें, ये है हर चीज की एक मेथडोलॉजी होती है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो पेडागॉजी जो है वो इसको पेडागॉजी हम कहते हैं कि मेथडोलॉजी क्या है, सिस्टम क्या है, क्या उसके अंदरूनी क्या उसकी चीजें हैं जिनसे आपको वाकिफ होना चाहिए, और उसके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि एक बहुत ही जरूरी पहलू ये भी है कि जब आप छोटे बच्चों की या कोई किसी भी शख्स की आप देखें कि डेवलपमेंट को आप देखें तो उसके मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। एक कच्ची जमात का बच्चा, 5 साल की जमात का बच्चा, 7 साल, 8 साल, 9 साल, आगे जुवेनाइल, आगे उससे बड़े लोग। अब तो कहते हैं कि इमोशनली बच्चे स्टेबल नहीं होते हैं जब तक कि उनकी 25 साल की उम्र ना हो। ये भी एक नई बात सुनने में आई है। हमारा ख्याल था कि 18 साल की उम्र पे सब एडल्ट हो जाते हैं, मगर असल में वो नहीं होते हैं, इमोशनली अभी तक स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये जो लर्निंग के पूरे मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इनके साथ आपकी जो पेडागॉजिकल अप्रोचेस हैं उनको आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो क्या चीज है, जो कि जाहिर है ये तो एक साइकोलॉजिकल पूरी एक मेथडोलॉजी सी है, जिससे कि भी किस उम्र पे कौन सा बच्चा क्या चीज सीखता है, कैसे सीखता है, कैसे उसको ऑब्जॉर्ब करता है, कैसे उसको फिर आगे जो है वो उसके साथ क्या करता है। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये उस्ताद को आनी चाहिए। उसके साथ फिर अलग बात है कि आप क्या पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ डिस्कशन है, मगर बेसिकली सिंपल आंसर ये है। डॉक्टर रजिया, मुझे तो ये ख्याल था कि आपने एमबीबीएस किया, आप डॉक्टर बन गए, आपने एमएससी किया, आप इंजीनियर बन गए, और आप जाके इलाज करें या इजाद करें, जो मर्जी करें, आप जो कुछ करें। लेकिन जहाँ पे आर्ट एजुकेशन की गुफ्तगू हो रही है, मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला ज्यादा पेचीदा है बाकी मज़ामीन से। तो अगर किसी ने आर्ट एजुकेशन में डिग्री ले ली है तो क्या ये काफी है कि वो पढ़ा सके, या कुछ और चीजें भी हमें देखनी चाहिए उस उस्ताद या उस्तानी में? हम डॉक्टर्स में तो नहीं देखते एमबीबीएस किया बस जाओ भी काम करो अस्पताल में, लेकिन आर्ट एजुकेशन तो मुझे कुछ ज्यादा बहुत ही ऐसी चीज लग रही है कि उसमें पेडागॉजी भी है, उसमें बल्कि उस्ताद का रोल जो है वो सेकेंडरी से भी शायद नीचे है, क्योंकि बच्चों ने खुद एक्सप्लोर करना है। तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे आर्ट्स टीचर्स, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे? थैंक यू अदील। सो पेचीदा बहुत है सवाल, और एट द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बेस्ड ऑन तजर्बे के ऊपर, जो मेरा तजर्बा रहा है बोथ विद इन वर्किंग विद
teachers who have been trained in art education, यानी जैसे मेरी फील्ड है, मेरी डॉक्टरेट है आर्ट एजुकेशन में, जहाँ पे पेडागोजी करिकुलम और इस तरह की चीज़ों को के ऊपर फोकस किया जाता है, और स्टूडियो टीचिंग को भी देखा जाता है, थियोरी ऑफ आर्ट टीचिंग को भी देखा जाता है, इन सब चीज़ों को एक जमा करके और होलिस्टिक तरीके से देखा जाता है. एंड ऑल्सो विद पीपल हु हैव जिसको कहते हैं प्रोफेशनल फर्स्ट डिग्री या BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिज़ाइन या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिनकी प्राइमरी डिग्री या एजुकेशन जो है वो स्टूडियो प्रैक्टिस या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में होती है. और टिपिकली पाकिस्तान में इस पूरे रीजन में ज़्यादातर लोग जो एजुकेशन में जाते हैं किसी भी लेवल पे, उनकी वो सेकंड वाली होती हैं. आर्ट एजुकेशन एक बहुत नया फील्ड है पाकिस्तान में. सो आई थिंक कि जो पॉइंट प्रोफेसर नाजिश ने यू नो शी जस्ट सेड कि बच्चों की डेवलपमेंट को या किस तरह से, या राबिया ने जो बात करी है बच्चों से कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, प्रोफेसर हाशमी ने भी यही बात पॉइंट आउट करी, यू नो थ्रू एग्जांपल्स. वो नॉलेज आपको कहाँ से आएगी, बच्चों से या बड़ों से, चाहे हायर एजुकेशन में, चाहे आप टीचर्स से बात कर रहे हैं, चाहे आप छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं. आइदर वे आई थिंक कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम या हर एकेडमिक एजुकेशन का जो प्रोग्राम है हायर एजुकेशन का वो आपको ट्रेन करे या एजुकेट करे. ट्रेनिंग का वर्ड मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज ऐसे हम अस्यूम करते हैं जैसे कि लोगों को कुछ मालूम नहीं है पहले से, एंड आई डोंट बिलीव दैट एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ टीचर, बोथ एक्चुअली. सो आई थिंक कि खाली बिल्कुल नहीं होता है लोगों का दिमाग, सो और तजर्बा. सो आई थिंक कि जो जिस टीचर एजुकेशन या टीचर्स की एजुकेशन की हम लोग इस ग्रुप में बात कर रहे हैं, वो आपके तजर्बे के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत डालता है. और यू नो ये उस चीज़ से रिलेटेड एक कोट मैं आपको पढ़ना चाहूँगी, छोटी सी कोट है अंग्रेजी में, एंड आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन उर्दू, और ये रिसर्च से निकल रही है. इन तीनों पैनलिस्ट ने जो बात करी, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस. और वो कोट है कि द लिमिट्स ऑफ आवर लैंग्वेज डू नॉट डिफाइन द लिमिट्स ऑफ आवर कॉग्निशन. ये एलियट आइजनर एक बहुत एस्टीम्ड स्कॉलर थे आर्ट एजुकेशन में, अमेरिकन थे, वहीं से ये फील्ड आ रहा है. लेकिन हम इसको अगर इस कोट को देखें कि हमारी जो ज़बान है उसकी जो हदें हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी यू नो तजर्बे या हमारे क्या कहते हैं समझ को 100% डिफाइन कर सकें. ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेसी और लिटरेसी जो है सिर्फ वो ही डिफाइन कर सकें. विजुअल लिटरेसी और विजुअल क्या कहते हैं विजुअल मटेरियल के साथ इंगेज करना, उसके बारे में गुफ्तगू करना, उसके बारे में डायलॉग करना, ख़ास तौर पे डायलॉग जो और लोगों के साथ है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है आई थिंक किसी भी पेडागोजी का आजकल के दौर में, जबकि हम इतनी ज़्यादा विजुअल चीज़ों से यू नो वी आर सराउंडेड बाय इट. So I think I don't know if it addresses your question or not, but teachers का डिफरेंस यही है, और वो सिर्फ आर्ट्स में नहीं है, मेरे तो ख्याल से वो और भी फील्ड्स में ये इशू है. और अगेन आई वुड से कि पैंडेमिक के टाइम में जब आपको इतनी एक सॉर्ट ऑफ इतनी ड्रास्टिक किस्म की ट्रांजिशन दुनिया भर में करनी पड़ी फ्रॉम इन द मोड ऑफ टीचिंग. So I think this is a situation which many teachers in many fields and many educational institutions are faced by. कि after all, how do you engage with the students? How do you make जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप किस तरीके से आप उसको student को उसकी तरफ माइल करेंगे in this sort of less human way. In a way, it is a less human way to you know communicate based on what we understand as human interaction and community and all those things. So इसके अंदर लोगों की psychological development, but ना सिर्फ psychological development को understand करना, but also जो new research हो रही है neuroscience की, for example, कि brain based learning किस तरह से होती है, उसका क्या connection है, you know कि लोग अपनी surrounding से किस तरह से interact करते हैं, लोग communicate कैसे करते हैं, लोग सीखते किस तरह हैं.
یہ سب چیزیں جو ہیں اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں. سو میرے تو خیال سے کہ 21st سینچری میں آگے بڑھتے ہوئے اس فیلڈ میں بہت ضروری ہے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا. رابعہ، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہمارے پاس الفاظ اگر نہیں بھی ہیں لیکن شعور ہے اس بچے کی طرح، جو باب کی طرح، کہ وہ بولا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کبھی سوچا کچھ نہیں یا اس کو معلوم کچھ نہیں ہے. الفاظ جو ہیں وہ تو ڈھالتے ہیں ہمارے تصور، تو الفاظ کا نہ ہونا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ شعور بھی نہیں ہے. یہ بہت بہت دلچسپ بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جتنا طالب علموں کو سیکھنا چاہیے تھا ملک میں، اس ملک میں یا باہر بھی، اس سے زیادہ استادوں کو سیکھنے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ بالکل چینج ہو گئے ٹیچنگ پیٹرنز. استادوں کو سیکھنا زیادہ ضروری ہو گیا. اور پھر اگر ایسی کوئی پیچیدہ شے ہو کہ وہ آرٹ ایجوکیشن ہے تو وہ سیکھنا تو وہ کیسے کریں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کا جو استاد ہے، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم صرف آرٹ کے جو استادوں کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں کہ جس سے یہ اچھے طریقے سے سکھا سکتے ہیں آرٹ، یا چاہے جیسے مسز ہاشمی نے کہا کہ میں نے تو میتھمیٹکس اور الجبرا بھی سکھایا آرٹ کے ذریعے. تو چیلنجز کیا ہیں آج کے استاد کے لیے؟ میں اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں گی، اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن، بیکاز آئی ڈو فیل دیٹ ان کی جو پیرامیٹرز ہیں آپریٹ کرنے کے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں ایونچولی، حالانکہ گولز تو ایک ہی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. بٹ فار ہائر ایجوکیشن آئی وڈ سے دیٹ کسی بھی ایجوکیشن کا گول ہوتا ہے مے بی اڈیپٹیبلٹی اینڈ be able to be and be relevant at all times. So I guess if teachers were and the administration at higher education levels were able to adopt their curricula in a way that were relevant to this online way of working, so I think they were successful. Institutions who weren't clearly unke samne pani ka pani ho gaya that کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. So I think it was also the test of a time and an institution and your own individual capability also. You see, online padhana for maybe a group of art practitioners itna aasan nahi hai, because generally, I mean, as much as I sound stereotypical, people who are trained in the arts are trained in a visual language. کبھی کبھی ان کی بولنے کی صلاحیت یا لکھنے کی صلاحیت ایسی نہیں ہوتی جتنی کہ ان کی دیکھنے کی اور بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے. سو مشکل تھا کبھی کچھ لوگوں کو کمپیوٹر اسکلز بھی نہیں آتی ہیں اور وہ اتنی 2 ڈائمینشنل سی میڈیم ہے ٹو بی ایبل ٹو اینڈ آپ کو وہ انرجی بھی فیل نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی. تو it does become very very challenging to address اسٹوڈیو نیڈ, اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک طرف تو پرنٹ میکنگ ہے اور منیچر اسٹوڈیو ہے, اسکلپچر ہے, جہاں پہ ریزن ہے, پلاسٹر ہے, کلے ہے, اور ایک دم سے ہم اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ گھر پہ امپرووائز کریں, چیزیں دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, تو وہ آسان نہیں ہے بالکل. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دیٹ از ریئلی دا کور آف واٹ آرٹ ایجوکیشن اور کریٹو ایجوکیشن ٹیچز یو, ٹو بی کریٹو ان آل پاسبل سچویشنز. So yes, for people, so really it was a test for the administration and teachers also of how well they were able to. Some institutions maybe adopted better than some. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں K through 12 ایجوکیشن کی. اس کے اندر بھی you see بہت ساری آرٹ جنرلی بہت سارے اسکولز میں پیریفریز پہ ہے, اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ اس کو بالکل ایک پروجیکٹ بیسڈ طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے. جہاں انٹرنیشنل بیکلوریٹ ہے یا کچھ اور سسٹمز ہیں جہاں پہ ایک سینٹرل کویسچن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف انکوائری, جہاں پہ ایک کوئی لائف لرننگ, کوئی لائف کویسچن ہوتا ہے جس کے ارد سب چیزیں آپ کی جیوگرافی, میتھمیٹکس, سوشل اسٹڈیز, کریٹو میکنگ, سب کچھ اس میں فال کرتی ہے. تو ایک طرح سے we were living our life in these 6 months. تو اس کے اندر if you are able to kind of better look at your life experiences through these project based holistic kind of experiential learning, so it's really we stood the test of time. But otherwise مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں آرٹ کو ویسے پریفریز اور فرنجز میں رکھا گیا تھا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اور سائڈ لائن ہو گئی. So that really was a major challenge. In schools, I think it becomes a bigger challenge, especially those that do not support creative education as much. مسز ہاشمی, میری جوانی میں جو ابھی گزری کچھ عرصہ پہلے, تو اس وقت جب میٹرک کیا کرتے تھے, A-levels ہم نہیں کرتے تھے, تو 2 شاخیں تھیں, یا آرٹس یا سائنس. اور سائنس میں یا FSC کر لو, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, اور آرٹس میں کوئی جھک پک مار لو. تو خیال یہ تھا کہ جو کم تر ہے
وہ آرٹس چوز کرتے ہیں اور جو اعلیٰ اور افضل ہیں وہ سائنس چوز کرتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. غالباً اب کچھ کم ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید سائنس اور آرٹ نہ صرف متضاد ہیں بلکہ متصادم ہیں, کہ یا آپ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. تو کیا ایک سائنٹسٹ اور ایک آرٹسٹ میں کوئی چیز ایک سی ہو سکتی ہے؟ کوئی کامن گراؤنڈ ہے ان دونوں میں کہ بالکل فرق دنیایں ہیں ان دونوں میں؟ بالکل فرق نہیں ہے, بالکل فرق نہیں ہے. ایک بہت اچھا سائنسدان اور ایک بہت اچھا آرٹسٹ آپس میں چیزیں جو ان کو الگ کرتی ہیں, جدا کرتی ہیں, وہ کم ہیں, اور چیزیں جو ان کو آپس میں ملاتی ہیں وہ زیادہ ہے. اور اس سے مجھے ایک بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے یہاں پطرس بخاری جو میرے والد کے بہت دوست تھے وہ آئے, تو سب بچوں کی لائن جو کہ میں اور میرے خالہ زاد بہن بھائی کی سب سے پوچھا کہ اچھا تمہارے فیوریٹ سبجیکٹس کیا ہیں. تو جب مجھ تک پہنچے تو میں نے کہا آرٹ اور سائنس. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ بھائی لیونارڈو ڈیونشی کے بعد کسی نے بخوبی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کی, تو ابھی طے کر لو کہ کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں کہ جب جن کا نام لیا نا لیونارڈو ڈیونشی کا, وہ بہت بہترین اگزامپل ہے کہ بھائی ایک شخص جو کہ جس کا کام آج تک اس قدر دل فریب ہے کہ لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک تصویر دیکھ سکیں, چاہے وہ مونالیزا ہو, چاہے وہ لاسٹ سپر ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہوئی ڈرائنگز اور مشینیں جو کہ اس زمانے کے لیے, مطلب فلائنگ مشین بھی اس نے ایجاد کی, تو کہاں اس کا دماغ تھا, اور شاعر بھی وہ تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ بھی یا یہ یا وہ, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اور میں نے اتفاق سے ایک زمانے میں کورس بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا فار فلاسفی آف آرٹ, جس میں یہی ایک بات آئی تھی کہ بھائی جو ایک تخلیقی حص ہے, جو کہ ایک بہترین سائنسدان جو ہے وہ جب آپ کو ایک ایسی نئی اختراع یا کوئی ایسی نئی ایجاد جو ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے, تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جو جانی پہچانی چیزیں ہیں وہ اس سے پار کر کے اور وہاں پہ اس کا ذہن پہنچے جہاں پہلے کبھی کوئی گیا نہیں تھا. اور اچھا فنکار, آرٹسٹ, مصور جو بھی ہے, اس کے ساتھ بھی بالکل یہی ہے کہ سب جانی پہچانی چیزیں جن کی مشق کی ہے ان سب کو پیچھے آپ چھوڑ جاتے ہیں, اور پھر یوں کہ جیسے جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم اس کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے, آپ کا ذہن بڑھتا ہے, آپ کا تخیل جاتا ہے, اور پھر ایک نئی سوچ, ایک نئی راہ جو ہے وہ متعین ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اچھا سائنسدان اور اچھا آرٹسٹ جو ہے وہ بخوبی یہ جانتے ہیں, جس چیز کا میرے استاد شاکر علی نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بھئی جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ جس پل صراط پہ جا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. اور بڑا انہوں نے ایک خوبصورت طریقے سے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا, آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اور پھر کہنے لگے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے کلیجے کٹ جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں, اور بڑے خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو پار نکل جاتے ہیں. تو اچھا سائنسدان جو ہے اس کی بھی جو کیفیت ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے. جب وہ اپنے لیب میں بالکل اکیلا ہوتا ہے, وہ کوئی نئی راہ, کوئی نئے ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یا ایون ڈاکٹر کو لے لیں, جو ڈاکٹر جو ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں سرجری کا یا کسی کی ٹریٹمنٹ کا, تو وہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا. اس کے لیے سوچ پختہ ہونا, مشاہدہ جو ہے وہ بہت ہونا, اور جس چیز کو ہم ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کر کے, دیکھ کے, آبزرو کر کے, طریقہ ڈھونڈ کے, مٹیریلز کے ذریعے اور تو پھر آپ نئی سوچ جو ہے وہ تیار کرتے ہو. اور وہ چاہے, اور یہ سچی بات ہے, کئی دفعہ میں نے سائنسدانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی ایک آئیڈیا اس کی جو جمالیاتی شکل ہوتی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی واقعی یہ ایک چیز جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ وہ خوبصورت ہے. تو آرٹسٹ کے لیے بھی وہی چیز ہے, وہ بھی اسی چیز کی جو ہے نا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے یہ دو متضاد راہیں ہیں, ان میں آپس میں بالکل کوئی تصادم ہے, بالکل بھی نہیں.
वो मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथी हैं। और अक्सर मैंने भी ये देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे साइंसदान मौसीकी के बहुत शौकीन होते हैं, या अक्सर पेंटिंग खुद भी करते हैं। बहुत अच्छे कलेक्टर हैं पाकिस्तान के जो कि डॉक्टर हैं मसलन। वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि ज़िंदगी के मुकम्मल होने में किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, और क्योंकि वो अपने काम में इतने माहिर हैं, वो और लोगों का हुनर भी पहचानते हैं। सो बिल्कुल नहीं, ये तो पुराने दोस्त हैं और रहेंगे। वो दरमियाने वाले लोग जो है ना वो गड़मड़ करते हैं। मैंने पिछली दफा एक बात की थी, लेकिन शायद ऐसे नौजवान सुन रहे हों जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा, बहुत जल्दी दोहरा दूं। 1901 से लेके 2005 तक 105 साल में जिन लोगों ने नोबेल प्राइज जीते फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में और सब साइंस की दुनिया में, जब उनको स्टडी किया कि उनमें उनके जो 7 लोग थे जो नहीं जीत सके नोबेल प्राइज, तो काबिलियत में कितना फर्क था, तो पता ये चला कि तकरीबन एक चीज का फर्क था कि सारे साइंसदान कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी रेगुलरली करते हैं, या वो लिखते हैं या पेंटिंग करते हैं या मौसीकी करते हैं या अदाकारी करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये एक वाज़ेह फर्क था उन लोगों में जो जीते नोबेल प्राइज और वो जो सिर्फ अपना ही साइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जैसे मिस हाशमी ने कहा कि ना सिर्फ मुतजाद नहीं है बल्कि चोली दामन के साथ है। प्रोफेसर नाजिश, 2 सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत कम गो हैं तो हम चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू हो। फजली अजीम हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है ऑनलाइन, थ्रो इट एट यू। फजली ये पूछते हैं, या फाजली, मुझे माफ कर दें अगर मैं नाम गलत हूं उनका, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर आर्ट अप्रिसिएशन कोर्सेज एंड आर्ट कोर्सेज टू बी इलेक्टिव्स फॉर नॉन आर्ट मेजर्स? मैं तो आर्ट पढ़ता नहीं हूं भाई, मेरे लिए कितना जरूरी है कि मैं आर्ट अप्रिसिएशन पढ़ूं, और किस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में इसका इतलाक हो सकता है? शफकत महमूद साहब से कहें, इमरान खान साहब से कहें, किसी मौलाना साहब से कहें, कोई फतवा दिलवाएं, करें क्या इसके लिए? मेरा तो ख्याल है कि ये हर जगह पे इस किस्म के कोर्सेज हो सकते हैं। और आप ये देखें कि हम इस वक्त आप टेलीविजन को ही देख लें, टेलीविजन के मीडियम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने बेशुमार आपके चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, स्कूलों में हो सकते हैं, मतलब तरह तरह से आप तरीके ऐसे इजाद कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत है। उसी ये बात हम सब कर रहे हैं असल में, कि आपको ज़्यादा एक वो मुशाहिदे वाली जो बात है, एक जो देखने वाली चीज़ है, उसको समझने वाली चीज़ है, उसको रिफ्लेक्ट करने वाला जो एक अमल है, इस सब चीज़ का मौका सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे कोर्सेज ज़रूर होने चाहिए और हर लेवल पे होने चाहिए जहाँ पे ये मुमकिनात हों। दूसरी एक और चीज़ इसमें ये भी है कि कोर्स सोचने वाली बात है कि साहब आप कॉस्ट जो है ना कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे। पहले भी मैंने शायद ये बात की थी, मगर मैं एक छोटा सा आपको 1-2 एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ मैं आपको। एक उस्ताद का एग्जांपल और एक जो कि एक उस्ताद कर सकता है, बेहतर कैसे कर सकता है। मैं एक एग्जांपल तो आपको देना चाह रही हूँ। जब हम हर बच्चे को तकरीबन जो कम से कम जो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं उनको अजायब घर पे लेके आप जाते हैं। जब आप अजायब घर में जाते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आपने बच्चों को छोड़ दिया, तो जहाँ जी में आए वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बस उनको ये आप नजर देख रहे हैं कि कहीं किसी चीज को तोड़ ना दें या किसी कैबिनेट में ना घुस जाएं या कोई इस किस्म की शैतान हरकत ना करें। एक अगर जो अच्छा उस्ताद है, और मैं ये अपनी आर्ट एजुकेशन की के हवाले से कह सकती हूँ कि एक तरीका उसका ये होता है, और उसका एक तरीका है, और तरीका ये होता है कि आप जाएं, आप पहले से फैसला कर ले कि इस अजायब घर के, लाहौर के अजायब घर में मैं 5 मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो लेके, और जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आऊंगी तो मैं ये 5 चीजें उनको दिखाऊंगी। उसके बारे में मैं पहले खुद देखूंगी कि भाई उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आई, उनकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, ताकि जब मैं बच्चों को ला के अगर स्टार्विंग बुद्धा के सामने मैं खड़ा करूं तो किसी मकसद से मैं वहां पे खड़ा करूं, ताकि वो उसको ज्यादा अच्छी तरह से
اس کو وہ آبزرو بھی کریں, اس کے بارے میں بھی سوچیں. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز بھی بن سکتی ہیں, کوئی اس سے ڈرا بھی کرے, کوئی اس کی تصویر کھینچے, کوئی کچھ اور کرے. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے بھی استاد تھے خالد اقبال صاحب, بہت ہی مقبول پینٹر. تو مجھے یاد ہے کہ جو پہلی ہماری نیشنل کالج آف آرٹس میں سیکنڈ ایئر کی کلاس ہوئی, جس میں ہم ہوں گے کوئی 10-12 لوگ, کیونکہ اس زمانے میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو کہ ایک پینٹنگ کی کلاس میں ہوں. تو سامنے اصل میں تو مسز ہاشمی نے ایک سفید رنگ کا, پورے سفید رنگ کا ایک سٹل لائف لگا دی دیوار کے ساتھ, اور اس کے اوپر کچھ روشنی جو تھی نا وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو پھینکی. اور ہم لوگ جو تھے, ہم اپنے اپنے ڈونکیز کے اوپر بیٹھے ہوئے, اب ہم سے کہا گیا کہ یہ پینٹنگ کی کلاس ہے, اور اب آپ یہ سفید جو آپ کے سامنے یہ بوتلیں, یہ ٹیوب, یہ مالوی جو بھی چیزیں ہیں, ان سب کو آپ پینٹ کریں گے. سفید دیوار ہے, سفید اس کے اوپر سامنے آبجیکٹس ہیں, اور آپ کے ساتھ بہت سارے رنگ ہیں, اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سارے رنگوں کے ساتھ ہم اس کو کیسے پینٹ کریں گے جو سامنے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بالکل ہی سفید. خیر پھر بڑی ہمت کر کے پینٹ کرنا شروع کیا, آئل پینٹ میں مکس کیا, وہ کیا, یہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد, کوئی آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے بھر کے بعد, خالد اقبال صاحب داخل ہوئے اسٹوڈیو میں, میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. میں اور بھی سہم گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے اب. پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم ذرا اٹھو, اور اٹھ کے اور پیچھے جاؤ, کو 10 فٹ پیچھے جاؤ, اب تم دیکھو کہ تم کیا پینٹ کر رہی ہو. تو جب میں نے 10 فٹ پیچھے ہٹ کے اور میں نے اس کو دیکھا, تو مجھے واقعی نظر آیا کہ جو چیزیں سامنے تھیں وہ کسی طریقے سے میں نے اپنے وہ نشان لگا لگا کے ان کو پینٹ کیا تھا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ برابر میں میرے کوئی جو بیٹھا ہوا تھا, یا ایک دوسری طرف جو اکرم دوست بلوچ تھے, یا شاہد جلال تھے, یا جمال شاہ تھے, یا جو بھی تھے, ان کی سب کی پینٹنگیں مختلف تھیں. وہی جو سفید سٹل لائف سامنے رکھی ہوئی تھی, اس کی جو شکل, عملی شکل تھی ان سب پینٹنگز میں, وہ بالکل مختلف تھی. اس سے یہ سیکھا کہ اصل میں ہر شخص کی دیکھنے کا طریقہ جو ہے اور جو وہ پرسیو کرتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اور مگر یہ کہ وہ چاہے وہ ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہو, مگر وہ کتنی ڈائیورس ایک انداز سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو خالد صاحب کا یہ تھا طریقہ جو کہ بہت ہی مزے کا تھا, کیونکہ اگر وہ آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے تو وہ بس یہ کہیں, وہ جو کپ آپ بنا رہی ہیں نا, اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ کچھ لگتا یہ ہے کہ وہ کچھ وارم لائٹ ہے. جب آپ سوچ رہے ہیں کہ وارم لائٹ کا مطلب کیا ہے, یا وہ جو یہ سامنے جو ایک اور چیز ہے, وہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی کول آبجیکٹ ہے. یہ کہہ کے الفاظ کہہ کے بہت کم بولتے تھے, کہہ کے چلے گئے. آپ پریشان ہو گئے کہ یہ وارم اور کول کیا ہوتا ہے. پھر آپ خود اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے تھے کہ شاید ان کا مطلب اور مقصد کہنے کا یہ کچھ اور ہے. تو میں یہ آپ سے یوں شیئر کر رہی ہوں, ایک تو وہی والی بات پہلے بھی کی تھی, ڈائیورسٹی کی بات, لوگوں کو ایک ہی چیز کو دیکھنے کی اور اس کو آبزرو کرنے کی اور اس کو اینالائز کرنے کی اور اس کے بارے میں ریفلیکٹ کرنے کی بات, کیونکہ آپ جب کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ یہ ایک چیز سیکھتے ہیں. یہ بہت اہم پہلو ہے میرا خیال ہے لرننگ کا. ڈاکٹر رضیہ, مجھے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بہت مشکل اور کٹھن سوال پوچھنا ہے, تاکہ آپ پھر ڈاکٹر فیصل باری سے پوچھیں بھائی میں نے کوئی غلط تو نہیں بول دیا تھا. وہ یہ ہے کہ مسز ہاشمی نے اور پروفیسر نازش نے دونوں نے گفتگو میں اپنے استادوں کا ذکر کیا, اور غالباً ان کو ان سے ملے 30, 35, 40 برس ہو چکے ہوں گے. صرف اس بات کا اندازہ میں لگانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ کوئی ایک استاد کتنے گہرے نقوش چھوڑ سکتا ہے کسی ایک طالب علم کے اوپر. اور پھر سلیم ہاشمی نے پطرس بخاری کا ذکر کیا. فیض صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی پطرس بخاری صاحب کی بہت وہ ہمارے استاد تھے اور وہ ہمیشہ تعریف کرتے تھے. اب صرف یہ دیکھیں کہ کتنا رول ہے استادوں کا اپنے طالب علموں میں, تو کتنا ضروری ہے
آج کے استاد کو بچوں کو سمجھنا تو کیا پہلے سائیکالوجی پڑھ کر آئیں, کیا پہلے چائلڈ سائیکالوجی پڑھیں استاد, کیونکہ اس کے بغیر تو وہ دیوار کھڑی ہو جائے گی, جس کا ذکر بھی رابعہ نے کیا کہ بچے 3 دن بولے ہی کچھ نہیں, مسز ہاشمی نے کہا وہ باب بولا ہی کچھ نہیں. تو اگر استاد ذرا سخت مزاج ہے یا اتنا نرم نہیں ہے یا زندگی کو کسی اور زاویے سے نہیں دکھانا چاہتا اور کہتا ہے بس یہ دیکھو بھائی یہ ہے اور یہ الف بے جیم ہے, یہ اردو ہے, یہ انگریزی ہے, ریاضی ہے, تو اچھے استاد کیسے بنیں گے؟ کیا سائیکالوجی شروع کریں پڑھانا, پہلے سائیکالوجی پڑھائے پھر آرٹ پڑھانے ہیں؟ لمبا ہو گیا سوال. ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ایک کسی فیلڈ پہ, سائیکالوجی پہ یا کمیونیکیشن کے بہتر طریقوں پہ عبور حاصل ہو جائے گا ایک دم سے. سو ایسا آئی تھنک کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اب جو ٹیچرز پڑھ چکے ہیں اور ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں, why should they not have the opportunities to know? So professional development workshops کے through آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے. آپ ایک ٹیچر ایجوکیشن کے بی ایڈ پروگرام میں یا ایم ای ڈی پروگرام میں ہیں یا ایم اے پروگرام میں ہیں یا آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ آفر کر رہے ہیں ٹو ایگزسٹنگ ٹیچرز. آئی تھنک ہر جگہ اس چیز کو ایک ڈائجسٹیبل اف یو لائک پیکیجز میں کر کے بتایا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ سائیکالوجی, اینڈ سائیکالوجی کے بھی بہت سارے فرق لینزز ہیں. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ایک لینز ہے سائیکالوجی کا, لائک آئی سیڈ کہ اس کے اندر بہت نئی ڈیولپمنٹس بھی آ گئی ہیں. اور جہاں تک آرٹس کی بات ہے تو اس کے اندر سائیکالوجی کو جس طرح سے میں نے پڑھایا ہے, it was never separate from the making part. جو رابعہ بتا رہی ہے نا کہ مٹیریل ایک آپ کو اور قسم کی مٹیریل کے ساتھ انگیج کرنا, جو بھی وہ مٹیریل ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ پینٹ ہو یا پینسل اور پیپر ہو. آپ کا مٹیریل آپ کا شہر ہو سکتا ہے. رابعہ نے ہی ایک سٹیز کے اوپر پروجیکٹ کیا ہے, لمس پہ بھی آئی بلیو ایک کورس آفر ہوتا ہے, واکنگ دا سٹی. سو آپ کی جو environment ہے, that can be a material also. It's a sort of a unorthodox way of calling something a material, but the thing is what better place than our own surroundings? And I think we're reminded now when we are homebound کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی, باہر ایک انڈیپینڈنس کے ساتھ باہر اپنے گھر سے باہر اور شہر کو ایکسپلور کرنے کی, اس کو دیکھنے کی, اس کو سونگنے کی, all these sort of sensory multi sensory engagement. So I think ان سب کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر 4 سال کی سائیکالوجی کی ڈگری کریں تبھی آپ پڑھا سکیں گے. آئی تھنک کہ وہ انڈرسٹینڈنگز یا وہ ایک ورڈ ہوتا ہے ڈسپوزیشنز, ایک آپ کی جو ایک ایٹیٹیوڈ اور پلس نالج پلس I think the attitude part is really important. بہت سارے ٹیچرز ہیں جو نہیں سیکھنا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے, کس طرح سے مائل کریں گے اس طرف. تو وہ انٹیگریٹ کر کے ہوگا, ریلیونٹ ہو کے ہوگا ان کے ایکسپیرئنس کے ساتھ یا ان کے سبجیکٹس کے ساتھ, بلکہ دونوں ایکسپیرئنس اینڈ ان کا اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ پڑھائیں گے اس ریلیونس کے ساتھ, تو پھر آئی تھنک اٹ کین ورک. بٹ ان کو ڈیفینیٹلی ایک سائیکالوجی کا ایکسپرٹ تو نہیں پہلے بنانا ہوگا. رابعہ کیا اچھی بات کی ڈاکٹر رضیہ نے کہ مٹیریل صرف پینٹ برش اور ایزل تو نہیں, آپ کا شہر بھی آپ کا مٹیریل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عارفہ کی مجھے بات یاد آئی, ہم ان کے بڑے مداح ہیں, کسی نے ان سے کہا کہ لاہور کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسا شہر ہے, تو انہوں نے کہا لاہور شہر نہیں ہے, لاہور تو ایک جادو کا نام ہے, شہر تو اس کو اب بنا رہے ہیں ہم, سڑکیں بنا کے. کیا خوبصورت بات ہے. تو مجھے خیال ہے کہ مٹیریل تو ہر طرف ہے, اگر باہر کوئی پودا بھی ہے یا چڑیا بھی ہے یا کوئی آواز بھی ہے تو وہ مٹیریل ہے آرٹسٹ کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ سب سے کم عمر ہیں اس پینل میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ باقی پروفیسر جو ہیں وہ ادھیڑ عمر ہے, ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا. مجھے شک ہے کہ آپ یہ, اس لیے میں آپ سے نوجوانانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی کیا ریلیونس ہو سکتی ہے یا اہمیت ہو سکتی ہے آرٹ ایجوکیشن میں. ہمیں پھر اسکولوں کالجوں کے دروازے جو ہیں وہ تو کھٹکھٹائیں گے ہم, لیکن ایک اور پیرلل ایک دنیا کھل چکی ہے جہاں ہم سیکھ سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. So as a youngster, can that be used as a tool, as a serious tool for learning and teaching art?
Yes, absolutely, Adil. But to answer your question, I will link it to what Razia had said, जो आपने Razia से भी सवाल पूछा था about good teachers as being good psychologists. I have been teaching for the past like 15, 16 years regularly. I mean, I haven't given myself a break. And मैंने सारी higher education के मुख्तलिफ schools में पढ़ाया है, and it's been quite a learning experience. We need to understand, especially as maybe older generation teachers, that the millennials we're talking about and the generation Z we're talking about are a completely different group of people who think very differently from us, and unless and until we understand how they think and how they make meaning and how and their value systems, we will not be able to connect to them. And that is the first rule, to be able to connect so that they take you seriously. बहुत सारी जगह पे मुझे बहुत समझना पड़ा कि वो चाहते क्या है, and social media does have a very, very important role to play in it. How? I'll tell you from a very recent experience. I am a very new user of Instagram. Facebook will be very, very dormant, and so my students ask me कि आप Instagram पे क्यों नहीं हैं? मैंने कहा नहीं हूँ बस. तो कहती है फिर आप post कहाँ पे करती हैं? So for them, posting and sharing is extremely important, and they take a virtual identity or a virtual profile for even their professors and the artists they follow as extremely important. तो जब तक आपका virtual profile नहीं होगा, वो आपको personally seriously नहीं लेंगे. And also so many youngsters these days are influencers. You know, they shape the brand. वो कर रहे होते हैं वो what do you call it? They embrace brands and their marketing. तो उनको वैलिडेशन सोशल मीडिया से मिल जाती है, ना कि उस्तादों से. हमें, मुझे पता है मैम नाजिश और अफशार साहब और सलीमा हाशमी कुद्दू साहब हमें कुछ कहते थे तो हम 6 हफ्ते सेलिब्रेट करते रहते थे. वो हमें कुछ गलत कहते थे तो हम 6 हफ्ते रोना शुरू कर देते थे. These students really, I mean, as much as they do care, and they I do have a very good connection. I'm not speaking for all students here, but that kind of they get their validations and their acknowledgement and their appreciation from other sources, and at the same time assessment. वो ये कहते हैं कि मेरा काम तो बिक रहा है. कभी-कभी students आप teacher से ज़्यादा कमा रहे होते हैं with the commission projects they're doing, and तो फिर वो ये कहते हैं कि हम teacher को क्यों importance. I'm talking about an art school. It doesn't happen always, but when it does, then they all automatically have a sense of entitlement to what they're producing as necessarily being more important because it sells, or you know, it's kind of looked upon a certain way, and it gets more likes than others. So yes, so social media plays an extremely important role, especially with the way it is now penetrated in our societies, and the kind of as I said, मैं हमेशा कहती हूँ that we've got to be very skeptical to bandwagon, and you know, the social media kind of constant, this age of exhibitionism and this age of you know, quick consumption gives rise to a lot of mediocrity also. और उसको sustain करना मुश्किल होता है. तो students constantly ये देख रहे होते हैं, and they're trying to appease and please to those masses, as opposed to perhaps the institutional setups or the museums जो कि कुछ arts institutions में उनकी ज़्यादा value है, या उनकी patronage ज़्यादा है, या उसको ज़्यादा appreciate किया जाता है. तो multiple किस्म की जो aesthetics play in करती हैं, तो जितना वो सिखाती हैं उतना वो confuse भी करती हैं. तो it is a very interesting thing to kind of observe, and sometimes it's very conflicting to, you know, institutions जो पढ़ा रहे होते हैं और जिस चीज को वो ज्यादा superior समझ रहे होते हैं in terms of evaluation या grading, students उसको नहीं समझ रहे होते हैं, and you know, the student body especially now is a very stubborn one, because they choose to have their own opinions, and they choose to believe that what they think is necessarily the correct way, and there's nothing wrong with that state of being. It's just another challenge. Wrong तो है, we are right, they are wrong. खत्म होगी बात. Wrong कैसे नहीं कहती है? Wrong खत्म बात. जो कुछ हम कहते हैं उसका वो जाहिर है, पता नहीं है. How will उन्हें क्या पता जाहिलों को? अभी वो पैदा तो हुए नहीं है, वो जम तो भी चुके नहीं है. Okay, we have time for one round of questions. Mrs. Hashmi, art education महंगी भी हो सकती है. अच्छे लोगों को ढूंढना महंगा हो सकता है, मटेरियल महंगा हो सकता है, रोड ट्रिप्स लगानी है. नाजिश ने कहा कि भाई उनको जाए पर लेके जाए, 10 जगह और दिखाएं ताकि उनको ज़हन खुले. वो महंगे हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं, पर महंगे भी हो सकते हैं. तो क्या हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं अरे भाई वाकई गवर्नमेंट के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते, तो आर्ट एजुकेशन पर से पुश डाली है तो चलें आपको हम इतना इल्जाम नहीं देते, या गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है आर्ट एजुकेशन देना?
देखिए ये बिल्कुल सही सवाल है और अक्सर हमें यही उज़र बयान किया जाता है जी ये बड़ा महंगा काम है और इसके लिए बाहर से सामान आता है, इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ये सब चीज़ें किसी हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प काम आजकल के ज़माने में जो हो रहा है और जो नए आर्टिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि उन चीज़ों से काम बना रहे हैं जो कि रिवायती तौर पे आर्ट मटेरियल्स नहीं थे। आई मीन एक मशहूर आर्टिस्ट हैं जिनका काम गोबर से बना हुआ है मसलन, और बहुत दिलचस्प काम है, या ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि सुई और धागे से बना रहे हैं, जो कि तिनकों से बना रहे हैं काम, जो कि वो सारी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती थी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। रूबी चिश्ती एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो कि पुराने कपड़े फाड़ फाड़ के, उनके अब्बा की पुरानी एक रज़ाई थी, उससे उन्होंने अपना पहला स्कल्पचर बनाया क्योंकि वो उनकी याद में उन्होंने बनाया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रंग हैं वो विंसर एंड न्यूटन के हों या कागज़ जो हो वो फ्रांस का बना हुआ है, अगर है तो जी हाँ या नो, लेकिन बहुत सा ऐसा काम है जो कि सोच विचार करके आप अपने रोज़, इसका इशारा भी किया है कि अपने रोज़मर्रा के माहौल में से आप वो चुन चुन के चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम बंद थे इतने महीने, तो कुछ ऐसे असातिज़ा थे जो कि ऑनलाइन आर्ट क्लासेस ले रहे थे और उन्होंने बच्चों से कहा कि भी जाओ बावर्ची खाने में जो डब्बा घी का खाली हुआ है या जो दूध का कार्टन खाली हुआ है उसे पकड़ के लेके आओ और उससे कोई चीज़ बनाओ वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में कि वो अपना जहन उस तरह से कुशादा करना पड़ता है। इसीलिए मेरे ख्याल में कि हुकूमती सतह पे भी उनको इस तरफ राज़ी करना और कहना कि वो जिस मोहब्बत से उस्ताद पढ़ाता है और जिस तरीके से वो नए नए मटेरियल्स जो हैं वो उनको इस्तेमाल में ला सकता है, मुमकिन है कि ये आपकी साइंस की लैब से बहुत कम कीमत में आप एक बहुत अहम जो है सब्जेक्ट जो है ऐड कर सकें। और ये भी मैं बता दूं, जो हमारे जो इस वक्त जो बार बार हमें कहा जाता है 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, सच्ची बात तो ये है वो जो स्कूल हैं क्या सब बच्चे वहाँ पे जाना चाहेंगे? हमें पता है कि हमारे स्कूलों की हालत जो है किस कदर नागुफ्ताबे है। जिस स्कूल में ना पानी है ना दीवार है बाहर, जहाँ पे मवेशी बंधे हुए हैं, जहाँ पे उस्ताद कभी आता है कभी नहीं आता है, उस स्कूल में बच्चा क्या करेगा जाके? मुझे याद है बहुत साल पहले एनसीए ने एक स्टडी की थी स्कूलों के लिए, वो डिज़ाइन कर रहे थे स्कूल्स। तो कसूर के करीब ही एक बच्चा था वो जो उस वक्त घास काट रहा था और वो कोई 8वीं 9वीं जमात का बच्चा था। तो उन्होंने उसके बाप से पूछा इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? कह लेगा मेरा बड़ा बेटा स्कूल गया था और मैट्रिक भी पास कर दिया, लेकिन जो वहाँ से सीखा है जी उसके कोई काम नहीं आया, वो भी घास ही काट रहा है। तो एक ये कि मकसदियत होनी चाहिए स्कूल में ताकि बच्चे जो हैं खुश होके जाएं और जो कुछ वहाँ से हासिल हो वो उनके किसी काम का भी हो। उसके लिए कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी हद तक कीमत है भी ज़्यादा। हमें तय करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं, और अगर तालीम चाहते हैं तो तालीम दिलचस्प, उस्ताद ऐसा कि जी चाहे कि आप उस उस्ताद के चरणों में जाके बैठें, और फिर आपको पता चलेगा कि साइंसदान और फनकार और आर्टिस्ट जो हैं दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लासरूम से तालीम पाके तो बाहर निकल रहे हैं। तो उसमें उसके लिए हाँ ज़रूर है, पैसा चाहिए लेकिन तवज्जो भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत किल्लत है इनकी हमारी तालीमी निज़ाम में। प्रोफेसर नाजिश, मुझे तो मिसेस हाशमी की बात में यही समझ में है कि हमें तालीम की मकसदियत कोई होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज से अल्लामा इकबाल भी निकले और फैज़ भी निकले और पतरस बुखारी भी निकले और ज़िया मोइनुद्दीन भी निकले और शोएब हाशमी भी निकले और डॉक्टर अब्दुल सलाम निकले और एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या हो गया सोसाइटी को? वही इदारे हैं
وہی کلاس رومز ہیں, شاید نصاب کچھ فرق ہوگا, لیکن ہمیں جی تعلیم ایک ہولسٹک کرنی ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بچے خوش ہو کر اسکولوں کالجوں میں جائیں, اس سے کیا مراد ہے؟ دلچسپ استاد ہو, یہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ تو ایک کام کرتے ہیں, جو ہو رہا ہے اس کو چلنے دو. What do we do? How do we break this cycle where children are happy and they're learning? And what is holistic education? And what is the point of education? کہ پڑھ لکھ جائیں پھر گھاس کاٹیں, یا جا کے ایک لڑکی کریں, یا پیسے کمائیں بینک میں لگ کے. What do we do? دیکھیں یہ تو خیر بہت ہی کمپلیکس قسم کا سوال پوچھا ہے عدیل آپ نے. بات یہ ہے کہ میں اس وقت کالج یا یونیورسٹی کے اوپر زیادہ رجحان نہیں کروں گی, کیونکہ وہاں پہ استاد جو ہوتے ہیں وہ ایک اور طرح سے, مطلب کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کسی نے کوئی اور سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے, وہ آتے ہیں, وہ اپنے سبجیکٹ کی لیولز جو ہیں بہت مختلف ہیں. وہی والی بات, رابعہ والی بات یا رضیہ والی بات, کہ موٹیویٹڈ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جنرل ایجوکیشن میں بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے مقصد جو ہے بہت مختلف ہیں. میرا خیال ہے کہ جب آپ اسکول کے ایجوکیشن کی طرف آئیں تو اس کے اندر یہ کہ دیکھیں اس وقت ہم سے سب سے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بھئی سائنس اور میتھمیٹکس اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی, جس کو ہم STEM کہتے ہیں, مطلب ان ایجوکیشن ٹرمز ایک ٹرمینالوجی ہے, کہ اس کے اوپر زور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے بڑے کم سائنسدان ہیں. اور اگر آپ یہ پورے اسٹیٹسٹکس میں, ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان کا ایک لیکچر تھا, انہوں نے کہا کہ افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ اسکولوں میں اس کے اوپر ایک رجحان ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک زور ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہیومینٹیز اور آرٹس ان کو اس کے ساتھ مل کے ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے اسٹڈیز اور آپ کو ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ جو انٹیگریشن ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹس وغیرہ کا, جس کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے, مگر ایون ایٹ دا اسکول لیول اگر آپ اس طرح کا انٹیگریٹڈ ایک طریقہ ہو جس سے اس سے بچے جو ہیں وہ زیادہ کریٹیکل بنتے ہیں, وہ زیادہ آبزروینٹ ہوتے ہیں, وہ زیادہ جوائے آف لرننگ ان میں آتی ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سوکھی طریقے سے نہیں ہے کہ آیا ایک. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بھی ایک استاد تھے سری لنکا کے, وہ آج کے بورڈ کے اوپر صرف بس وہ میتھمیٹیکل جو ہے نا سوال وہ لکھتے رہتے تھے. میں پوری بور ہوئی ہوئی تھی بالکل. صرف ایک شخص تھا میری کلاس میں, وہ پرویز ہڈ بوائے, جو کہ فیوریٹ تھا وہ مسٹر وشوناتھن کا. پرویز ہڈ بوائے خوب طرح سے ان سے میتھمیٹکس سیکھ کے وہ چلے گئے MIT. میں تو بالکل ہی بورڈ اسٹف تھی کہ وہ کیا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, دیکھیں نا ایک استاد سے کون کیا حاصل کرتا ہے. جب ہولسٹکلی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرح سے اس کا مجموعہ, آپ کو چھوٹے بچوں کو آپ کہانیاں بھی ان کو سنائیں, سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ ان کے ذہنوں کو کھولتے ہیں, ان کے امیجنیشن کو آپ چارج کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں اس کو, پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ اتنا ایکسائٹمنٹ ان کو ہوتا ہے وہ سن کے. اور اسی طریقے سے جب وہ کوئی, جیسے مس ہاشمی نے کہا کہ بھی انہوں نے جب پڑھایا میتھس تو انہوں نے ایک کریٹو طریقے سے اس کو پڑھایا. تو ہر شعبے کو آپ ایک بہت کریٹو انداز سے پڑھا سکتے ہیں. اور ہم جو بات زور سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر لیول کے بچے کی ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت ہم کو آنا چاہیے. تو چاہے آپ اسی لیے کسی نے ایک بات یہ کی کہ بھئی اتنے آپ کو تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ٹیچروں کی ضرورت ہے پبلک اسکول سسٹم میں پورے پاکستان میں, تو آپ بات کیا کریں پاکستان میں کس طرح سے آپ یہ اتنے لاکھوں ٹیچرز کو جو ہے نا ان کو آپ پیدا کہاں سے کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ریلیونس ہونی چاہیے. آپ کے جو یونیورسٹیز بے شمار بنی ہوئی ہیں وہاں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور جو جن شعبوں میں وہ پڑھائی کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ نہ اچھا ہو کہ میں چلیں اب کوئی بات نہیں, ہم MPhil کر لیتے ہیں, کیونکہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو CSS کا امتحان ہے اس میں جو بیسک وہ ہونا چاہیے کوالیفیکیشن, وہ MA نہیں ہونا چاہیے, وہ اب MPhil ہونا چاہیے. بھئی اس MPhil سے فائدہ کیا ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے. تو اگر اس طرح سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ کو, مگر یہ اس چیلنج کو طریقے سے طور طریقے سے سوچ کے آپ کو یو ہیو ٹو میٹ دس چیلنج.
اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ ناممکنات میں سے ہے, یہ بالکل ممکن ہے. اور وہ ایک کریٹو انوویٹو بچے پیدا آپ کر سکتے ہیں. بحث یہ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فن لینڈ کی آپ اگزامپل کیوں دے رہے ہیں یا سنگاپور کا اگزامپل کیوں دے رہے ہیں, آپ ان کی اکانومیز کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے امیر ممالک ہیں اور ان کے پاس کتنے کتنے وسائل ہیں, وہ سب اپنی جگہ پہ ہے. مگر جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سوچ کے کر لیں, تھوڑے سے ان ماں باپ سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں, یا ان بچوں کے جو وہ گھاس کاٹنے والا بچہ کی مثال جو مس ہاشمی نے دی, کہ بھی آپ جا کے ان بچوں سے بھی پوچھیں کہ بھی آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اسکول سے, آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں اسکول جب آپ جاتے ہیں اس سے, تاکہ اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ بہتر کر سکیں, یا آپ ویل راؤنڈڈ ایک شخص ہوں, یا آپ کسی ایک بچی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہاری کیا ایک تاثرات ہیں, کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے آپ لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں, اصل بات تو یہ ہے. مگر اس چیز پہ آرٹس, کیونکہ ہم نے شروع کی تھی یہ گفتگو آرٹ ایجوکیشن پہ اور ویژول لرننگ پہ, اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی, پچھلی دفعہ بات کی تھی دی آرٹس ان ایجوکیشن, اور وہ جو آرٹس والا حصہ ہے اس کو ہم اس کے اوپر ہم نے آج بات نہیں کی ہے. مگر میوزک ہے, ڈرامہ ہے, تھیٹر ہے, کٹ پتلیاں ہیں, آپ کے مطلب ہر جگہ پہ آپ کا اتنا رچ کلچر ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کس طرح کے سنگرز ہیں, کس طرح کے بچے جو ہیں, جب آپ ان کو کسی انگیج کرتے ہیں کہ ایسے کسی موقع میں, تو ان کی آپ ان کی شکلوں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوشی ان کو ہوتی ہے. کیوں نہ وہ بچہ اسکول جائے گا اگر اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ میرے ساتھ میں مزے بھی کروں گا, اسکول میں جا کے صرف بور نہیں ہوں گا. بچے تو اسکول صرف جاتے اس لیے کہ میں نے فیس اتنی بھری ہوئی ہے, میں کان پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ اسکول جاؤ, میں نے 30,000 روپے فیس بھری ہے بھائی, تو وہ تو جانا پسند ہی نہیں کرتے اسکول. سو وہ بچے بھی تو ہے نا بے شمار, میجورٹی اس ملک کے عدیل, جو کہ نہ صرف یہ کہ اسکول سے باہر ہیں, مگر بے شمار وہ والے بچے بھی ہیں جو کہ اس طرح کی فیسیں تو دیتے نہیں ہیں. بدترین کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, ردی قسم کے کاغذ پہ ہیں, امیجز اس کے اندر ایسے بیکار ہیں کہ کوئی ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہے. اور وہ کتنا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, ایک محرومی کا صورت ہے نا ان کے سامنے ایک چیز, وہ بھی ایک الگ سے ایک طرح کی انیکوالٹی وہ بھی ہے. آپ سمجھے نا, یہ صرف نصاب کی بات نہیں ہے, ہر لیول پر وہ انیکوالٹی ہے. جو اچھے ہیں ان کو تو پروموٹ کرے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جو مسز ہاشمی نے کہا کہ 23 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے پولیو کی کیمپین ہم کرتے ہیں کہ کوئی بچہ معذور نہ رہ جائے, تو جو بچے اسکولوں سے باہر رہ گئے ہیں اور 5, 10, 15 برس گزر گئے, تو اب ہم نے ان کو ایک طرح سے مفلوج اور معذور کر دیے ذہنی طور پہ ہمیشہ کے لیے. اب شاید وہ irreversible ہو جائے ڈیمیج, شاید ان میں سے بہت سو کا. ڈاکٹر رضیہ, آخری سوال, ہمارا وقت زیادہ ہو گیا. پروفیسر نازش نے ایک ٹرم استعمال کی, اسٹیم. تو مجھ جیسے بہت سارے ایسے معتبر لوگ ہوں گے جو اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم جاہل ہیں. تو اسٹیم اور اسٹیم 2 ٹرمز ہیں, ان سے کیا مراد ہے, پہلا سوال. اور دوسرا یہ, واٹس دا وے فارورڈ, کوئی پہلا قدم جو ہم آپ سب لے سکتے ہیں اس رستے کے لیے جو پروفیسر نازش نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے, ہم کل نہیں بنیں گے سنگاپور, چلو بہت دن بعد بن جائیں گے. پہلا قدم, واٹس دا وے فارورڈ, کوئی ایک قدم. تھینک یو. آئی تھنک ہم آپ جاہل نہیں ہیں بالکل بھی, اور جن کو اسٹیم کا نہیں پتہ ہے وہ بھی جاہل نہیں ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے, بٹ ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی, اسٹیم از سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, جو کہ کافی 20th سینچری کے مڈل سے لے کر ایک بہت امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے اندر بہت, خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ اس کا فار ڈفرنٹ ریزنس, آئی وونٹ گو انٹو دی ڈفرنٹ ریزنس, there were political, there were all sorts of other reasons connected to the space exploration جو شروع ہوئی تھی, اس کے بعد سے ایجوکیشن کو enrich کرنے کی ایسپریشنز پیدا ہوئی تھیں. سو وہ چلتی آ رہی ہیں جو کہ پھر کیری اوور کری ہیں اور ممالک میں بھی, جو کہ ویسٹرن ممالک میں نہیں شامل ہیں, جو اتنے سو کالڈ ڈیولپڈ نہیں ہیں یا جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. سو ہم ابھی تک اس کے تھوڑے سے اس کے کیا کہتے ہیں شیڈو میں ہیں, چاہے وہ اچھا ہے یا سایہ ہے یا دوسرے قسم کا شیڈو ہے, یہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے.
لیکن اس کے جو میڈم نازش بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیم، سو اگین کوئی 20-30 ایئرس کے قریب امریکہ میں ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس کے اندر ایک یونیورسٹی میں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آرٹس اور ہیومینٹیز بھی شامل ہونے چاہیے اور وہ انرچ کرتے ہیں. اب یہ بات کسی کو کوئی it wasn't on a whim, it was research based, and I think one thing that we have not addressed in this entire 2 sessions is that arts کو ایک unfortunately جو اس کے سارے ٹبوز اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ اچھا یہ تو ایک فلفی سا ایک ڈسپلن ہے، بس ہاں اس سے خوشی ہی ہوتی ہے، اور لیکن ایکچولی اس کی بہت پاور ہے، بہت مشکل اور امپورٹنٹ سبجیکٹس اس کے تھرو ڈیل کر سکتے ہیں. وہ ون آف دا ریزنس فار دیٹ ٹیبو از کہ وہ اس کو ایک ایسا سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے جس میں ریسرچ نہیں ہوتی ہے، ہو نہیں سکتی، یا اگر ہوتی ہے تو وہ بہت ہی فریولس یا غیر ضروری ریزنس کے لیے ہوتی ہے. اور یہ ایکیڈیمکس بھی کچھ اس طرح کے ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، اور جو کہ ایک بہت ایک کمپارٹمنٹلائز طریقے سے سوچتے ہیں آرٹس کے بارے میں. پہلے دن ہی میں نے آپ کو فار ایگزامپل یہ بات پوائنٹڈ ٹورڈز دس کہ آرٹس بہت سارے اور ڈسپلنس کو امبریس کرتے ہیں. سو آگے بڑھنے کا یہ طریقہ I would suggest that there are several things, but I think one of the things I think a way forward which is sustainable perhaps is arts integration. So ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آرٹ ایجوکیشن کو مین اسٹریم کر دیں، لیکن آرٹس انٹیگریشن کے تھرو دی آرٹس interventions of the arts, different kinds, اور again ان کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اچھے طریقے بھی ہیں، limited طریقے بھی ہیں، اور اس کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں نہ صرف اس ملک میں، اس ریجن میں موجود ہیں جو کہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سے سبجیکٹ میں کون سے لیول پہ اسپیشلی K-12 اسکولنگ میں کس طریقے سے یہ انٹرونشنز کری جا سکتی ہیں. سو آئی وڈ سے کہ یہ ایک ہے. دوسری بات ہے کہ ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کو اس کی ویلیڈیٹی جو ریسرچ ہو رہی ہے گلوبلی اس ویلیڈیٹی کو پہچاننا چاہیے. آئی تھنک کہ پیور سائنسز میں بھی سوشل سائنسز میں بھی ابھی تک بہت زیادہ ایک سارٹ آف غلط فہمی ہے کہ از دس ایون اے ریسرچبل فیلڈ اور ریسرچ ورتھی فیلڈ. بہت بہت دلچسپ گفتگو، میں نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ پہلی بار ہوا کہ ہم نے ایک موضوع کو 2 سیشن میں تقسیم کیا، اور بجائے یہ کہ اس کو سمیٹنے کے اس میں سے اتنا کچھ نکلا کہ جی چاہتا ہے کہ اور بہت سے سیشنز ہوں. جیسے کوئی گریٹ آرٹ دیکھو جتنا سمجھو وہ اور بڑا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ موضوع جو ہے وہ بجائے کم ہونے کے اور بڑا ہو گیا ہے، اس کی اور بہت سی گفتگو ہونی چاہیے. آپ سب نے دوبارہ وقت نکالا آج بھی، آپ سب کا بہت 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 شکریہ. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، آپ تک بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے آپ کو اور بچوں کو آرٹ ایجوکیشن اور آرٹ اپریسیشن سے متعارف کرائیں اگر آپ نے اب تک نہیں کرائے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی لمز لائف پہ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.